بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو ہمارا قرآن 20 منٹ سیریز کا مقصد ہے وہ میں پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ ہمیں قرآن کو ایزی طریقے سے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنا سیکھنا ہے۔ تو وہ کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، آج ہے ٹرن سورہ فاتحہ کی۔ وی ول اسٹارٹ وتھ سورہ فاتحہ، اینڈ سورہ فاتحہ جو ہے وہ نزول کے حساب سے 5th اور کمپائلیشن کے حساب سے فرسٹ سورہ آف دا قرآن ہے۔ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کے بارے میں آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اسٹارٹنگ with اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک آمین یا رب العالمین۔ we are starting with اعوذ باللہ and بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم سے کرنے کے لیے، سو اٹ از ویری نیسیسری اینڈ اٹ از ویری یوزفل۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی آپ قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو شیطان سے پناہ لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی صرف پناہ ہے، سو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک کامن ترجمہ اردو میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ ملتا ہے، بٹ پرپس آف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اف یو ریممبر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، جب فرسٹ ٹائم ان پر وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، ہی سیڈ اقرا، پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ہی اگین سیڈ اقرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ replied ما انا بقاری، 3 times it happened. Then جبرائیل علیہ السلام سیڈ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اوکے، سو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے وٹ ایور یو آر ڈوئنگ، وٹ ایور یو آر studying, especially in the case of study, reading, learning, teaching, Bismillah, start with Bismillah. In fact, start everything with Bismillah. Start everything with the name of Allah. Make this habit, implement this habit into your life, that whatever you are doing, you are waking up or you are sleeping, going to sleep, انفیکٹ اٹھنے کے اور سونے کے تو اذکار ہوتے ہیں، اس لیے بسم اللہ بھی یاد رہتی ہے۔ انفیکٹ اف یو آر کوکنگ، اف یو آر گوئنگ آؤٹ سائڈ، اف یو آر کمنگ ان سائڈ، اف یو آر ہولڈنگ سم تھنگ، اف یو آر گوئنگ ٹو میٹ سم ون، اور اف یو آر ٹائپنگ سم تھنگ، جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ کوئی آپ بک کھول رہے ہیں، ریسائٹ بسم اللہ فرسٹ۔ اپنی عادت میں شمار کر لیجئے کہ مجھے جو کام کرنا ہے اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہمیں ضرور شامل کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک یہ اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے یا نہیں ہے، سو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ آف کورس آئی وونٹ ایڈریس دس ہیئر۔ ہم یہاں پر امپلیمنٹیشن سیکھنے آئے ہیں اور مجھے 20 منٹس کے پرومس کے مطابق اس کو 20 منٹس میں امپلیمنٹ کرنے کے سارے ٹپس آپ کو دے دینے ہیں۔ سو بسم اللہ کے لیے اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا، یہ کلمات خود سکھائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو 7 نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک ٹپیکل ترجمہ ہے، اگین ریپیٹنگ، اللہ کے نام کے ساتھ سٹارٹ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں پر وہ یا اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، اور 99 ہمیں جو ہے قرآن میں بھی ملتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ نے ان 2 ناموں کا انتخاب کیا، الرحمن اینڈ الرحیم۔ رحم سے تشبیہ دی، رحم کو کنیکٹ کیا، کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ لے لینا۔ کون؟ جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان مطلب انٹینسلی رحم کرنے والا، جس کی رحمت بہت انٹینسیفائڈ ہے، بہت زیادہ ہے، اور رحیم جس کی رحمت کنٹینیوس ہے۔
سو آپ جب تک وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت آپ کے اوپر ہے اور انٹینسیفائڈ رحمت آپ کے اوپر ہے. یہ الرحمن اینڈ الرحیم یہ دو نام پھر سے آنے والے ہیں آگے. سو اس کو ہم نیکسٹ میں جب آئیں گے تو اسپیسیفکلی انہی دو ناموں پر ہم فوکس کریں گے. نیکسٹ آیا از ان فیکٹ آیا نمبر 1 از الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریف اور شکر للہ اللہ کے لیے، رب العالمین رب العالمین ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، یہ اس کا ترجمہ ہے. الحمد للہ رب العالمین یعنی کہ تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اس میں جو حمد کی صفات ہے، اس میں جو حمد آیا ہے دیٹ مینز اللہ کی ایسی تعریف اور ایسا شکر جو انڈیپینڈنٹ ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر اور تعریف دونوں ہی مسلسل ہیں، آپ کے کرنے کی محتاج نہیں ہے، میرے کرنے کی محتاج نہیں ہے. وہ جب بھی تھی جب میں نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اور جب بھی ہوں گی جب اگین کچھ نہیں ہوگا. الحمد للہ رب العالمین. اور ہمیں یہاں سے اس سے پہلے میں ایک حدیث کوٹ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف کر دیا ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے اور آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جو میرا بندہ پڑھتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے. واٹ از دیٹ؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور ایک فیمس حدیث اس کے بارے میں آتی ہے. جبرائیل علیہ السلام ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آسمان کی طرف کھڑکا سنائی دیا، زوردار آواز آئی. آپ نے فرمایا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس میں سے وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. اس فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، آپ کو سلام کیا اور فرمایا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو. ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. جو شخص ان میں سے ایک حرف بھی نہیں پڑھے گا مگر اس کو دے دیا جائے گا. So whenever you want to ask something, whenever you want something, in fact, recite Surah Fatiha with complete yaqeen, with total yaqeen, total reliance on Allah subhanahu wa ta'ala. پھر آپ دیکھیں آپ کو ملتا ہے کہ نہیں. And from the ayah number 1, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, develop the habit of gratitude, develop the habit of شکر. اللہ کا شکر جبھی بھی ہے جب آپ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ شکر اگر کریں گے تو اٹس لائک انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا. کین یو امیجن اتنا بڑا ریوارڈ؟ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، البتہ اگر تم شکر ادا کرو گے بتہ میں ضرور بڑھا کر دوں گا. سو جس بھی نعمت کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑھ جائیں، اینڈ آف کورس ہر نعمت انسان چاہتا ہے کہ وہ بڑھ جائے، وہ انٹینسیفائی ہو جائے، وہ انکریز ہو جائے، وہ لانگ ڈیوریبل ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں شکر کی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے. 2 ہیبٹس ہو گئی، ایک بسم اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ٹھیک. اور الحمدللہ میں 2 چیزیں ہیں، تمام شکر اور تمام تعریف. اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بھی آپ شکر کریں گے تو تعریف نہیں ہوگی، تعریف کریں گے تو شکر نہیں ہوگا. مثلاً موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا، اس نے پالا ہے، آف کورس اس کا احسان ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پر کیا بنتا ہے؟ شکر بنتا ہے. فرعون اللہ کا منکر تھا، تعریف نہیں بنتی. انفیکٹ وہ تو اللہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی تعریف نہیں بنتی. اسی طرح آزر ابراہیم علیہ السلام کو پالا تھا، اس نے، وہ باپ کے درجے پر تھا، تو کیا بنتا ہے؟ شکر بنتا ہے، تھینکس بنتا ہے، لیکن تعریف نہیں بنتی کیونکہ وہ مشرک تھا، رائٹ. سو اسی طرح اگر میں بالفرض کوئی نیکلیس ڈیزائن کرتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں، تو آپ کیا کرو گے؟ اگر میں نے بہت بیوٹیفل نیکلیس ڈیزائن کیا ہے یا کچھ بھی ایسا ڈیزائن کیا ہے، آپ میری تعریف کرو گے، شکر نہیں کرو گے. وہ میں نے ڈیزائن کیا ہے، میں بھی اپنے لیے کیا ہے یا کسی اور کے لیے کیا ہے، آپ کے لیے نہیں کیا ہے، تو پھر آپ میرا شکر نہیں کرو گے، میری تعریف کرو گے، ٹھیک. سو تعریف اور شکر کا ایک یونیک اینڈ بیوٹیفل کمبینیشن ہمیں الحمدللہ میں ملتا ہے. سو الحمدللہ
پڑھنا ول بی ویری بینیفیشیل فار یور ہیلدی لائف اسٹائل. ایسا لائف اسٹائل جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، کیونکہ اس سے پرومس ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کی نعمتوں کو بڑھا دے گا، اور وہ آپ کو آخرت میں بھی فائدہ دے گا. تو دونوں جہانوں میں سیکیور، سیف سائڈ. انشاءاللہ تو ہم عزم کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے اندر بسم اللہ اور الحمدللہ کے ہیبٹ ڈیولپ کریں گے. اب آتے ہیں آیت نمبر 2 پر. الرحمن الرحیم. الرحمن کا مطلب ہوتا ہے، جس میں بھی آن کا صیغہ ہوتا ہے، دیٹ مینز وہ ایسی صفت ہے جو انٹینسیفائڈ ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک، جیسے غضبان، بہت غصے والا، بہت غصہ آ رہا ہے، دیٹ مینز اس ایک شخص ہے جس کو بہت غصہ آ رہا ہے، بٹ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے جو اس کو چاہیے تھا، یا وہ پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائے جس کی وجہ سے اسے غصہ آ رہا تھا، تو اس کا جو ہے غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ صفت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، انٹینسلی رحم کرنے والا، بٹ ہم سے کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی رحمت وہ نہ رہے جو تھی، مطلب ہمارے اوپر ہم اس رحمت کے مستحق نہ رہیں، وہ انٹینس رحمت ہٹ جائے. رائٹ، نیکسٹ صفات. تو یہاں پہ ایک ڈر لگ جاتا ہے کہ ہاں ہم سے تو ایسے کام ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، نظر رحمت اگر ہم سے ہٹ گئی تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحیم، کنٹینیوسلی رحم کرنے والا. ایسا رحم جو رحمان کی صفت سے ڈفرینٹ ہے بٹ کنٹینیوس ہے، آپ ہمیشہ اس کی رحمت میں ہیں، ہمیشہ. سو اس بات سے دس بوتھ دا نیمز آر ٹو ہیلنگ. بہت زیادہ ڈپریشن ہیلنگ یہ دونوں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے. جس کو اللہ پر یقین ہوگا، جس کا قرآن پر ایمان ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ قرآن سچا ہے اور اس میں جو بھی بات کی جا رہی ہے وہ بالکل سچی ہے. تو جو بھی حالات آپ کے اوپر آئے ہوئے ہیں ان پر مسکرا کر صبر کیجیے. کوئی بھی ٹارچر آپ برداشت کر رہے ہیں، کوئی بھی فیلئر آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ مسلسل محنت کر رہے ہیں، آپ کو سکسیس نہیں مل رہی، آپ مسلسل سب کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو جواباً اچھا سلوک بھی نہیں مل رہا، بے انتہا ٹارچر ہے، پھر بھی آپ یاد رکھیے کہ اللہ الرحمن ہے اور اللہ الرحیم ہے. تو جو یہ آپ کے اوپر ہو رہا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت ہے. مومن کے لیے مشکلات بھی رحمت ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر صبر کرنے سے اس کے لیے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، خوشی سے ایکسیپٹ کریں. ہاں، اللہ کی مدد مانگتے رہیں. ابھی ہم نے سیکھا نا، سورہ فاتحہ پڑھ کے کچھ بھی مانگ لو اللہ سے جائز، تو ہم نے وہ مانگتے بھی رہنا ہے. اور صبر کرنے میں ان دو ناموں سے بہت ہمت ملتی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ پہ رلائی کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں. اور رحمان اور رحیم دونوں ہی لفظ ایک ہی روٹ سے ہیں. رحم، رحمیم. رحم کہتے ہیں مدر ووم کو. مدر ووم میں کیا ہوتا ہے، جتنے بھی مدرز یہ بات سن رہی ہیں دے کین ریلیٹ. ان کو معلوم ہے، جیسے ان کو معلوم چلتا ہے کنسیونگ کا، سو شی بیکمز ہیپی. حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میری جان کا خطرہ بن سکتا ہے، مجھے بہت زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑ سکتی ہے، میری تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور میرے جو آگے کے 9 منتھس ہیں یہ ایک بیمار کی طرح گزرنے والے ہیں. کبھی کبھی نفسیات بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، مجھے ہو سکتا ہے میں نفسیاتی بیہیو کروں، سائیکی میری ڈسٹرب ہو. الگ الگ کیسز ہوتے ہیں، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک، لیکن وہ خوش ہوتی ہے. پھر بھی کتنا عجیب کمبینیشن ہے نا، کوئی چیز آپ کو تکلیف دینے کے لیے آ رہی ہے بظاہر، بٹ آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں. اور پھر دیکھیں جیسے جیسے ٹائم بڑھتا ہے ماں کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو سونا ٹھیک سے نہیں مل رہا، وہ اس کا کھایا ہوا واپس آ جا رہا ہے، ڈائجیشن پرابلم ہو رہے ہیں، یورین پرابلم ہو رہے ہیں، اس کو کمفرٹیبل نیند نہیں آ رہی ہے، وہ کسی پوسچر میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی. اور وہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ہفتوں کی بات ہے، مہینوں کی بات ہے، لیکن شی از ہیپی. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا احساس ہے، یہ اس رحم کا احساس ہے. سو آپ اگر ماں ہیں اور نہیں بھی ہیں تبھی بھی اپنی ماں کو دیکھا ہے، کہ آس پاس تو دیکھا ہوگا نا کہ ماں کا اپنے بچے کے لیے کیسا کنسرن ہوتا ہے. وہ تکلیف بھی دے تو ماں برداشت کرتی ہے، اور بچہ تقریباً لاسٹ میں اس کو تقریباً مار ہی دیتا ہے،
لیکن ایک اس کا کرائے سن کے وہ کتنی خوش ہو جاتی ہے، وہ اپنا وہ درد بھول جاتی ہے جسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والی تھی۔ اس کے بعد بچہ ہاتھوں میں آنے کے بعد بھی راتوں کو جگاتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ اپنا کھانا پینا بھول جاتی ہے، اپنا لائف سٹائل بھول جاتی ہے، اپنی مینٹیننس بھول جاتی ہے، لیکن وہ خوش ہوتی ہے۔ تو دس از واٹ رحم از، کہ رحم ہماری طرف سے نیگیٹو ریاکشن بھی جا رہا ہے تو آگے سے پازیٹیو آ رہا ہے، لیکن اس کا ایز اے مومن ہمیں نیگیٹو ہمیں مس بہیو نہیں کرنا چاہیے، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ رحمان رحیم ہے، لیکن ہم اللہ کی محبت کے مستحق، ظاہر ہے اگر ہم اچھے بندے نہیں ہیں تو اتنے تو نہیں ہوں گے نا جتنے اچھے بندے ہوتے ہیں، کچھ تو ڈفرینس ہوگا نا۔ برداشت کرنے والا اور زبان درازی کرنے والا برابر تو نہیں ہو جائے گا، انٹل انلیس وہ توبہ کر لے۔ راتوں کو قیام کرنے والا اور رات بھر فلمیں دیکھنے والا برابر تو نہیں ہو جائے گا، اللہ کے یہاں بھی تو انصاف ہے نا۔ سو برداشت کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ یہ رحمان کے اذن سے ہو رہا ہے، رحمان کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی پرمیشن ہے، اس کا آپ کو بے انتہا اچھا ریوارڈ ملنے والا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، بی اسٹرانگ ہو جائیے، یہ دو نام آپ کو اسٹرانگ کر دیں گے۔ پھر آتے ہیں مالکی یوم الدین۔ آئی تھنک آج مالکی یوم الدین ہی ہو پائے گا۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے یومی دن کا، الدینی بدلے کے۔ الرحمن الرحیم تو ہے وہی اللہ جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک یوم الدین بھی ہے۔ اور ایک قرات میں ملک یوم الدین آتا ہے۔ چلیے دونوں کو سمجھتے ہیں، مالک یوم الدین اینڈ ملک یوم الدین۔ یہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو ظاہر ہے جس کو اللہ پر یقین ہے، کتاب پر یقین ہے، موت پر یقین ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین ہے، تو وہ اپنی بیڈ ہیبٹس بھی تھوڑی کنٹرول رکھے گا کہ میں جو کر رہی ہوں مجھے اس کا حساب دینا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے، رائٹ۔ تو ایسے ہی ہم بالکل جیسے کوئی کل نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہم کام کر سکتے۔ ہمیں اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے، ہمیں اپنے ہر چیز کی رپورٹ وہاں پیش کرنی ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ تو ہم تھوڑا زبان کو کھولتے ہوئے سوچیں کہ میرا یہ الفاظ کہیں مجھے جہنم میں لے جانے کا ریزن نہ بن جائے۔ ہمارے قدم کہاں اٹھ رہے ہیں، وی مسٹ بی کنسرن اباؤٹ دیٹ، کہ ہمیں یہ قدم جہنم کے راستے پہ تو نہیں لے جا رہے، میرا کچھ بھی کہنا، کچھ بھی کرنا مجھے جہنم کی طرف تو نہیں لے جا رہا، کیونکہ جو اللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، اور وہی مالک ہے، وہی ملک ہے۔ مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گی۔ مالک ہوتا ہے، لفظ مالک کو سمجھتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ سب مالک والی قرات سے واقف ہیں۔ مالک ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا مالک، جو مالک عربی میں ہوتا ہے وہی تقریباً اردو میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں، ہندی میں مثلاً ایک گھر کی مالک ہو سکتی ہوں، چلیں چھوڑیں، گھر تو بڑی چیز، میرے پاس ایک پرس رکھا ہے، میں اس کے مالک ہوں، ٹھیک۔ تو ایک تو یہ کہ وہ پرس کی مالک میں ہوں تو وہ پرس میرا ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آٹومیٹکلی میری ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جب اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے تو اس کے دن کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کا بھی مالک ہے، ٹھیک۔ میں ایک پین کی مالک ہو سکتی ہوں، ٹھیک ہے، اور کسی چھوٹی چیز کی، میں گھر کی ہو گئی، کسی اور سے بڑی جگہ کی کہہ دو میں مالک ہو گئی، ٹھیک۔ اور ملک کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ مالک اینڈ ملک از بادشاہ، ٹھیک۔ بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتی میں اپنے پرس کی بادشاہ ہوں، ڈزنٹ میک اینی سینس، رائٹ۔ تو بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ جو بڑی چیزوں کا ہوتا ہے۔ اگر ہم موٹا اس کو سمجھیں تو مالک چھوٹی چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ملک جو ہوتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے، وہ بڑی چیزوں کا ہوتا ہے، کسی ریاست کا ہوتا ہے، کسی کنٹری کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں فرق، دیکھیے مالک جو ہے، جیسے میں پرس کی مالک ہوں یا میں گھر کی مالک ہوں تو مجھے اتنا پتہ ہوگا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا چیز مجھے ریپیئر کرانی ہے، کیا چیز مجھے نئی لانی ہے، کیا چیز ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیا چیز ٹھیک ہونی ہے، یہ جو بھی ہے صحیح۔ تو مجھے، اور میرے گھر میں کتنے کمرے ہیں، کتنے فرنیچر ہے، وہ سب مجھے پتہ ہوگا، میرے گھر میں کتنے ممبرز ہیں، یہ سب چھوٹی باتیں ہیں کہ دائرہ چھوٹا ہے، ٹھیک۔ اگر میرے گھر میں ایک کیل بھی ٹوٹی ہوئی ہے
تو مجھے وہ بھی پتہ ہوگا، میں اپنے گھر کی مالک ہوں، ٹھیک. لیکن جو ملک ہے، بادشاہ ہے، وہ اتنی بڑی کنٹری میں اس کو کیا پتہ چلے گا کہ کس کے گھر کا دروازہ ٹوٹا. اسی لیے جو دنیا میں مالک ہوتے ہیں وہ ملک نہیں ہوتے، جو ملک ہوتے ہیں وہ مالک نہیں ہوتے. بٹ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات بہت یونیک ہیں، بڑی اقتدار والی ہیں، اور ہر طرح سے، ہر اسپیکٹ، ہر زاویے سے اقتدار والی ہیں کہ وہ ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے. اور اس کا سورہ فاتحہ میں دونوں قرات کا ہونا ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہے، ہم پر احسان ہے اللہ کا، دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وی آلویز ریمائنڈ دیٹ کہ اللہ کو قیامت کے دن کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پتہ ہوگا کہ کس کے ایکسپریشن کیا ہے، کس کا ہاتھ آگے ہے، کس کے پیچھے ہے، کیا کون کیسا تھا، ایوری سنگل تھنگ. اینڈ آپ امیجن کریں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص تک وہ سب موجود ہوں گے وہاں، اور فرشتے بھی ہوں گے، ایوری ون وڈ بی دیئر، رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہوگا، وہ ایسا ملک ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے، اور مالک بھی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا اسے معلوم ہوگا، اور وہ اتنی بڑی چیز کو اون کرے گا، وہ بادشاہ بھی ہے. اور سب سے یونیک بات، انفیکٹ ہر چیز یونیک ملے گی آپ کو قرآن میں، سب سے یونیک بات یہ کہ آپ کبھی کسی انسان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے، انفیکٹ آپ کسی کے لیے بات تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کہے یہ میں سیکنڈ کا مالک ہوں، میں ایک گھنٹے کا مالک ہوں، یا وقت کو میں ایک دن کا مالک ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ ٹائم اون نہیں کیا جا سکتا، ٹائم ایسی چیز ہی نہیں ہے جو اون کیا جا سکے. سو اللہ تعالیٰ از دا اونلی ون ہو کین سے دس، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، اکیلا مالک ہے وہ. اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے ہے بادشاہت؟ کوئی جواب نہیں دے گا. پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار. اس وقت کی ہیبت امیجن کریں، اور اس کو یاد رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں کہ اللہ مالک بھی ہے، ملک بھی ہے. ایسا نہیں کہ کسی اتنی بھیڑ ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دیکھیں گے، میں تو جیسے چاہے ادھر ادھر نکل جاؤں، یا جو بھی لبرل لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سوچوں سے بھی بچائے. سو اس دن تو مالک، ملک اور بدلے کا دن، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اون کیا ہے، اور اس دن میں جو کچھ ہے وہ اس کا بھی مالک ہے، ہر فیصلے کا مالک ہے. وی مسٹ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فریکوینٹلی مانگنے والی دعائیں تھیں، ان میں ایک یہ دعا تھی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان لینا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ آسان حساب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے، وہ محض پیشی ہوگی اللہ کے آگے، کیونکہ پیش تو سب نے ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا. کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا وہ ہلاک ہو جائے گا. اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسر دینے کی کسی میں ہمت نہیں ہوگی، اور اللہ کو آنسر دینے کی ضرورت بھی نہیں. اللہ نوز ایوری تھنگ، اللہ نوز بیسٹ، رائٹ. تو یہ ہوگا آسان حساب. ہمیں بھی اپنے لائف میں ایک اور چیز اڈاپٹ کرنی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان لینا. اس کو نمازوں میں مانگیں، نوافل کے سجدوں میں مانگیں، اتحیات کی بعد کی دعاؤں میں مانگیں. سو آج کے ہمارے 5 اسباق، ایک سب سے پہلے اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. دوسری بات تیسری بات الحمدللہ کی ہیبٹ ڈیولپ کرنا. چوتھی بات اپنے انزائٹی ڈپریشنز کو یوں کنٹرول کرنا کہ جو ہو رہا ہے اللہ رحمان الرحیم ہے، میرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. اور اللہ کی ایسی صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے. اللہ ہمیشہ رحیم ہے، رائٹ. سو موڈ آف نہیں کرنا، ڈپریس نہیں ہونا، ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے، ہمیشہ موٹیویٹڈ رہنا ہے، ٹھیک. ہم یہاں بہت جلدی ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے، ہم یہاں جنت کمانے آئے ہیں، تو ہمیں ڈپریس ہو کر، ڈی موٹیویٹ ہو کر، رو دھو کر ٹائم نہیں ویسٹ کرنا. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے ہی نہیں کہ ویسٹ کریں،
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، اس لیے ہر کام منہ سے کچھ بھی نکالنا ہے نا سوچ کے نکالنا ہے کہ یہ مجھے جہنم میں تو نہیں لے جا رہی ہے بات میری. آپ جہاں قدم اٹھانا ہے سوچ کے اٹھانا ہے کہ یہ قدم جہنم میں تو نہیں لے جائیں گے مجھے. جو بھی کام کرنا ہے آخرت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرنا ہے ہمیں ہمیشہ، اور یہ ساری عادتیں خود بھی ڈیولپ کرنی ہے اور دوسروں کو بھی سکھانی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ہم آج کے سیشن کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بہت ٹرائی کیا کہ یہ 20 منٹس میں مکمل ہو جائے، بٹ آئی ایم ریئلی سوری.